الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے سورۃ النحل کے ساتھ۔ سورۃ النحل مکی صورت ہے اور اس کی 4 آیتیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 5 سے 5 سے۔ آیت نمبر 3 اور 4 3 اور 4 میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ وہ آسمان و زمین کا خالق ہے اور اسی نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے خالق ہونے کا تذکرہ کیا آیت نمبر 3 اور 4 میں۔ اس کی مناسبت ہے آیت نمبر 2 کے ساتھ۔ آیت نمبر 2 میں اللہ نے بتایا کہ لا الہ الا انا، کہ میں نے فرشتوں کے ذریعے وحی نازل کی اپنے کئی بندوں پہ، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انبیاء اور رسول علیہم الصلوۃ والسلام۔ وحی کیا نازل کی کہ وہ اپنی قوم کو بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 اور 4 میں وہ دلائل دیے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا خالق ہے آسمان و زمین کا، اور وہی خالق ہے انسان کا۔ تو جب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا خالق ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، انسان کا خالق ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو عبادت کے لائق بھی وہ تنہا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کا شریک بن سکے عبادت کے معاملے میں۔ آئندہ آیات میں جو آج ہم پڑھیں گے، مزید ان مخلوقات کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کا اللہ خالق ہے، جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن چند اہم چیزیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں تاکہ انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ جو خالق ہے عبادت کے لائق صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا آیت نمبر 5 میں 5 میں والانعام، اور چپائے خالقہ اس نے پیدا کیا ہا ان کو۔ الانعام جمع ہے نعام ان کی، اور اس سے مراد اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بھیڑ، بکریاں، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ الانعام۔ اور چپائے خلقہا اس نے ان کو پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، لام کے معنی کے لیے، کم تمہارے لیے، فیہا ان میں، کن میں؟ چپاؤں میں، دفء گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے۔ دفء وہ چیز جس کے ساتھ گرمی حاصل کی جائے۔ ومنافع اور کئی فائدے ہیں، منافع جمع ہے منفعت کی۔ ومنہا اور ان سے تأکلون تم کھاتے ہو۔ منہا 2 الفاظ ہیں، من اور ہا۔ من تبعیضیہ، بعض، کچھ، یعنی کہ ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چپائے ان کا خالق بھی میں ہی ہوں۔ یہ اونٹنیاں، یہ اونٹ، یہ بیل، یہ گائے، یہ بھیڑ، بکریاں، ان کا خالق میں ہوں، اور ان میں تمہارے لیے کئی فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم ان کے ذریعے گرمی حاصل کرنے کا سامان تیار کرتے ہو۔ وہ کیسے؟ ان کے بالوں سے اور ان کی اون سے لباس تیار ہوتا ہے، چادریں تیار ہوتی ہیں جنہیں ہم سردی کے موسم میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ منافع اور کئی دیگر فوائد بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ان میں سے کئی جانور وہ ہیں جن پہ سواری کی جاتی ہے، اونٹ، اونٹنی پہ ہم سواری کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک کو زمینوں میں ہل چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ گائے، بیل کو۔ اور پھر ان میں سے کئی ایک کو پانی کھینچنے کے لیے، پانی لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی۔
اور پھر ان سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، دودھ، پھر دہی، پھر مکھن، لسی، اور پھر ان کا گوبر وہ آگ جلانے کے کام بھی آتا ہے ایندھن کے طور پہ، اور کھاد کے طور پہ بھی اسے زمین میں استعمال کرتے ہیں تاکہ زمین اچھی پیداوار لے کر آئے۔ تو فوائد ہی فوائد ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کئی ایک کو تم ذبح کر کے کھاتے ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کے انعامات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ آیت نمبر 6 وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، لام کے معنی کے لیے، کم تمہارے، اور تمہارے لیے، فیہا ان میں، کن میں؟ ان چپاؤں میں، جمال، ایک خوبصورتی ہے، ایک زینت ہے، حین، جب، تریحون، تم شام کو چرا کر لاتے ہو، وحین، اور جب، جس وقت، تسرحون، صبح کے وقت چرانے لے کر جاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان چپاؤں کا ایک فائدہ اور بتایا، وہ کیا؟ خوبصورتی، جمال، یعنی کہ جب صبح تم ان کو لے کر جاتے ہو تو لوگ تمہاری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ان جانوروں کا مالک جا رہا ہے، تمہاری عزت بنتی ہے، معاشرے میں تمہارا مقام و مرتبہ قائم ہوتا ہے، اور ویسے بھی جانور بہت پیارے لگتے ہیں۔ اور شام کو جب واپس لے کر آتے ہو چرانے کے بعد تو پھر ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، صبح کی طرح مردہ جسم کے ساتھ نہیں چرتے بلکہ تازہ دم ہو کر چلتے ہیں۔ تو یہ جمال اور خوبصورتی کا باعث بھی ہے۔ آیت نمبر 7 وَتَحْمِلُوا، اور یہ اٹھاتے ہیں، اثقالکم، تمہارے بوجھ، الی بلدن، ایسے شہر کی طرف، لم تکونوا بالغیہ، جس تک تم نہیں ہو پہنچنے والے، الا، مگر، بشق الانفس، جانوں کی مشقت کے ساتھ، انا، بے شک، ربکم، تمہارا رب، لرؤوف، البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لم تکونوا بالغیہ، یہ صفت ہے کس کی؟ بلد کی، یعنی کہ یہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں ایسے شہر کی طرف جس تک تم نہیں پہنچنے والے ہو۔ بالغیہ، یہ اصل میں کیا تھا؟ بالغین، پھر آگے ہا، جب بالغین کی ہا کی طرف اضافت کی گئی، ان کو ملایا گیا، تو پھر تخفیف کے لیے نون کو حذف کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے۔ اب کیا ہے؟ لم تکونوا بالغیہ، اصل میں کیا؟ لم تکونوا بالغین ہی، اور بالغین جمع ہے کس کی؟ بالغن، بالغن پہنچنے والا، بالغین پہنچنے والے، تم نہیں ہو پہنچنے والے ہی اس شہر تک، الا بشق الانفس، مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ۔ الانفس جمع ہے کس کی؟ نفسن کی، نفسن ایک جان۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان چپاؤں کا ایک فائدہ اور بتایا، اور وہ یہ کہ یہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، تم ان کے اوپر بوجھ لاتے ہو، اور یہ تمہارے بوجھ کو، تمہارے سامان کو ان شہروں تک پہنچا دیتے ہیں جن تک پہنچنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوتا ان کے بغیر۔ اونٹنیاں اس کی بہترین مثال ہیں، ان کے اوپر سامان لادا جاتا ہے، انسان خود بھی ان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک جاتا ہے، مہینے کا سفر ان کے اوپر طے کرتا ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چوپائے انسان کے لیے پیدا کیے
اور انسان کو ان کا مالک بنایا. اور یہ وہ چوپائے ہیں جو آسانی سے انسان کی بات مانتے ہیں. شیر والا معاملہ نہیں ہے, چیتے والا معاملہ نہیں ہے. تو یہ اللہ کی شفقت ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے, ہماری آسانی کے لیے پیدا کی ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 8 کی طرف. 8. ابھی تک جو ہم نے آیات پڑھی ہے ان میں تذکرہ کس چیز کا ہو رہا تھا؟ چوپاؤں کا, یعنی کہ اونٹ کا, بیل کا, بھیڑ بکریوں کا. اور اب تذکرہ دیگر جانوروں کا. آیت نمبر 8. والخیل, اور گھوڑے, والبغال, اور خچر, والحمیر, اور گدھے, لی, تاکہ, ترکبوہا, تم ان پہ سواری کرو, وزینتن, اور زیب و زینت کے لیے, وَيَخْلُقُ, اور وہ پیدا کرے گا, ما, ان چیزوں کو, لا تعلمون, جن کا تم علم نہیں رکھتے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں مزید 3 جانوروں کا تذکرہ کیا کہ یہ جانور میں نے پیدا کیے ہیں, اور بتایا تمہارے فائدے کے لیے. پہلے نمبر پہ کیا؟ گھوڑے, دوسرے نمبر پہ خچر, تیسرے نمبر پہ گدھے, اور ان کے فوائد کتنے بتائے؟ 2. لِتَرْكَبُوهَا, نمبر 1, تاکہ تم ان پہ سواری کر سکو. انسان گھوڑی کو سواری کے طور پہ استعمال کرتا ہے, خچروں کو استعمال کرتا ہے, گدھوں کو استعمال کرتا ہے. وزینتن, اور فرمایا ان کو پیدا کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے زینت کا سبب ہے, خوبصورتی کا سبب ہے. اب اللہ رب العزت نے ان کے یہاں پہ 2 فائدے بتائے ہیں. سوال یہاں پہ پیدا ہوگا کہ کیا ان تینوں کو کھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ گدھے تو حرام ہیں, آپ انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت نہیں کھا سکتے. خچر حرام ہیں, آپ ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت نہیں کھا سکتے. معاملہ باقی رہ گیا گھوڑوں کا. تو اردو سپیکنگ ممالک میں چونکہ فقہ حنفی ہے, اس لیے عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھوڑے بھی حرام ہیں, جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ گھوڑے حلال ہیں, انہیں کھایا جا سکتا ہے. اور اس معاملے میں ہمارے پاس واضح حدیث ہے بخاری مسلم کی. پہلے نمبر پہ حدیث ہے جسے روایت کرتی ہیں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا جب کہ ہم مدینہ میں رہتے تھے, اور ہم نے اس کا گوشت کھایا. زمانہ کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. ذبح کرنے والے کون؟ صحابہ کرام. اور کہتے ہیں ہم نے گوشت اس کا کھایا. یہ بخاری شریف کی حدیث تھی. اور بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے جس کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر والے دن, یعنی کہ جنگ خیبر کے موقع پہ, گدھے کے گوشت کو کھانے سے منع کر دیا, ان کو حرام قرار دیا, اور آپ نے گھوڑے کا گوشت کھانے کی رخصت دی, اجازت دی. یہ 2 احادیث بخاری شریف کی. ان سے پتہ چلا کہ گھوڑا اسے ذبح کیا جا سکتا ہے اور اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. اور آج بہت سی روسی ریاستوں میں ہمارے مسلمان بھائی گھوڑے کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں. جن لوگوں نے گھوڑے کے گوشت کو حرام قرار دیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ایک روایت ابو داؤد شریف میں آتی ہے جس کے راوی ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن وہ ضعیف ہے, ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. جبکہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے, اس کے دلائل ہمیں بخاری شریف کی حدیث سے مل رہے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے, گھوڑا حرام ہے, ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے قرآن میں جب تذکرہ کیا گھوڑے کا, خچر کا, گدھے کا, تو اس کے 2 فوائد بتائے, ایک سواری کرنا اور ایک یہ زیب و زینت کا باعث ہے.
اگر انہیں کھانا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کھانے کی نعمت کا تذکرہ کرتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ صرف 2 فوائد بتائے ہیں، جبکہ ان کے تو کئی اور فوائد بھی ہیں. اللہ نے یہاں پہ گدھے کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ گدھے پہ سواری کرتے ہیں. کیا اللہ نے یہ تذکرہ کیا کہ آپ گدھے پہ سامان لاد لیتے ہیں، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں؟ تذکرہ نہیں کیا اس نعمت کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے 2 چیزیں ذکر کی ہیں، دیگر فوائد جو ہم ان سے اٹھاتے ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا. تو کھانے کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے تو اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں. ریجیکٹ کرنے کی ہمارے پاس کوئی مضبوط دلیل ہونی چاہیے. اگر اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا درست ہوتا کہ گھوڑا حرام ہے، اسے کھانا جائز نہیں ہے، تو پھر گدھے کو بھی حرام ہونا چاہیے تھا. آپ کہیں گے گدھا حرام ہی تو ہے. نہیں، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی ہے. یہ سورت کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکہ میں. جب کہ گدھا حرام قرار دیا گیا ہے ہجرت کے بعد، ہجرت کے 7ویں سال مدینہ میں. تو اگر اس آیت سے حرمت ثابت ہوتی تو گدھا مکہ میں ہی حرام ہو جاتا، لیکن اس آیت سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اسی لیے صحابہ کرام گدھے کے گوشت کو حلال سمجھتے تھے، اور خیبر کی لڑائی کے موقع پہ آپ نے اعلان کیا کہ گدھے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. اس آیت کا آخری حصہ کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کو پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کتنی ہی ایسی مخلوقات پیدا ہو چکی، ہمارے سامنے آ چکی، جس کا اس زمانے کے مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. مثال کے طور پہ ٹرین، گاڑی، گھڑی، اینک، آپ کا موبائل، گنتے چلے جائیے. تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ قرآن کریم نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کرے گا جن کا علم بھی تمہارے پاس نہیں. ایت نمبر 9 وعلی اللہ، اور اللہ پہ ہے، یعنی کہ اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ پہ ہے قصد السبیل، السبیل راستہ، قصد سیدھا، اور اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ. ومنہا جائر، یہ من تمیزیہ ہے، اور اس میں سے کوئی جائر ٹیڑھا ہے. ولو، اور اگر شاء وہ چاہتا، کون؟ اللہ تعالیٰ، لا البتہ، ہدا وہ ہدایت دیتا، کم تمہیں، اجمعین سب کے سب کو. اس آیت میں اللہ نے پہلے نمبر پہ یہ بیان کیا کہ سیدھا راستہ بیان کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے یہ ذمہ داری خود لی ہے. اللہ نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. اللہ نے اس کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی، مثال کے طور پہ تورات، انجیل، زبور. اللہ رب العزت نے اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث مقرر کیے، کون؟ علماء. تو اللہ رب العزت نے سیدھا راستہ دکھا دیا، توحید کا راستہ، جنت کا راستہ. لوگوں تک پیغام پہنچ گیا کہ کن کن چیزوں پہ ایمان لانا واجب ہے اور ان پہ ایمان لائے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. بتا دیا گیا کن کن اعمال پہ عمل کرنا واجب اور ضروری ہے. بتا دیا گیا جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کن کن گناہوں سے دور رہنا ضروری ہے. تو وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ بیان کر دینا، اور اللہ نے بیان کیا. ومنہا جائر،
اور ان راستوں میں سے کئی راستے ٹیڑھے ہیں، وہ جنت میں لے جانے والے راستے نہیں ہیں۔ کئی ایسے ادیان ہیں، کئی ایسے مذاہب ہیں جو گمراہی پہ مبنی ہیں، جو کفر و شرک پہ مبنی ہیں، جو جہنم کی آگ میں لے جانے والے ہیں، سیدھے راستے سے بالکل مختلف ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا البتہ تم سب کو ہدایت دیتا۔ اچھا، آیت کا شروع کا حصہ یہ ہے کہ اللہ نے سیدھا راستہ بتانا، اس کی طرف رہنمائی کرنا، اس کی جانب ہدایت دینا اپنے ذمے لے لیا ہے، اور آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر چاہتا تم کو ہدایت دیتا۔ تو یہاں پہ دو مختلف قسم کی ہدایتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی ہدایت کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد، اور دوسری ہدایت کو کہتے ہیں ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ راستہ بتا دینا کہ یہ ہے جنت میں جانے والا راستہ، وہ اللہ نے بتایا، بار بار بتایا۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان کو پکڑ کر اس راستے پہ کھڑا کر دینا اور چلا دینا، توحید کو اس کے دل میں داخل کر دینا، ایمان لانے کی توفیق دے دینا۔ یہ ہدایت اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا۔ یہاں پہ مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو الحمدللہ ہدایت ارشاد بھی دی اور ہدایت توفیق بھی دی، اور اللہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس ہدایت پہ قائم رکھنا، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سوال جاری و ساری رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب، ان کے بہت احسانات ہیں نبی علیہ السلام پہ، لیکن ہدایت توفیق سے محروم رہے، حتیٰ کہ اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی علیہ السلام، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ تذکرہ کس ہدایت کا ہو رہا ہے؟ ہدایت توفیق کا۔ جہاں تک تعلق ہے ہدایت ارشاد کا، رہنمائی کر دینا، راستہ دکھا دینا، تو اس ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے علیہ السلام۔ تو اس معنی میں اللہ کے نبی بھی ہادی تھے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو آپ بھی ہادی تھے، راستہ دکھانے والے، لیکن آپ ہادی نہیں تھے، یعنی کہ دل میں ایمان داخل کر دینا یہ آپ کا اختیار نہیں تھا، یہ اللہ کا اختیار تھا۔ تو اس آیت میں دونوں طرح کی ہدایت کا تذکرہ ہے۔ پہلے حصے میں کیا ہے؟ ہدایت ارشاد، کہ اللہ کے ذمے ہے ہدایت ارشاد، رہنمائی کر دینا، اور آخری حصے میں یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت توفیق۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ ہدایت توفیق دیتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم نعوذ باللہ کوئی اندھی تقسیم نہیں ہے۔ یہ ایسے نہیں جیسے کوئی اندھا لوگوں میں کیا تقسیم کر رہا ہو، ریوڑیاں، ٹافیاں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت، اس کی تقسیم کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے لائق ہے۔ آیت نمبر 10 هو الذی، وہی ہے جس نے انزل، اتارا، من السماء، آسمان سے، اوپر سے، کیا اتارا؟ ماء، پانی، لکم، تمہارے لیے، منہ، اس سے، شراب، پینا ہے، ومنہ، اور اس سے، شجر، ایسے درخت ہیں، فیہ، جن میں، تسیمون، تم چراتے ہو۔ کیا مطلب ہے جی اس آیت کا؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک اور انعام کا تذکرہ کیا، اور وہ انعام کیا؟ پانی، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جس کے بغیر انسان کے جانور زندہ نہیں رہ سکتے، جس کے بغیر انسان فصلیں اگا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اوپر سے پانی اتارا ہے، بادلوں سے پانی اتارا ہے۔ السماء کا لفظ بادل پہ بولا جاتا ہے، اوپر کی جانب کے اوپر بولا جاتا ہے، اور آسمان کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔ تو اللہ ہی ہے جس نے اوپر سے تمہارے لیے پانی اتارا۔ منہ شراب،
یہ پانی جو ہے اس سے پینا ہے، یعنی کہ اس کے ایک حصے کو تم پینے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ پینے کے لیے پانی نازل نہ کرے تو انسان مر جائے، زندہ نہ رہ سکے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس پانی میں سے، اس پانی کے ذریعے تم کئی درخت اگاتے ہو، اور یہ وہ درخت ہیں جو پھر تمہارے جانوروں کے کام آتے ہیں۔ تمہارے جانوروں کو چارہ ملتا ہے ان درختوں سے، ان پودوں سے۔ آیت نمبر 11 یمبتو، وہ اگاتا ہے، لکم تمہارے لیے، لکم دو الفاظ ہیں، لام اور کم، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے بھی، اس کے ساتھ، اس کے ذریعے، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ پانی کے ساتھ، الزرع کھیتی کو، والزیتون اور زیتون کو، والنخیل اور کھجور کے درخت کو، والاعناب اور انگوروں کو، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھلوں کو۔ ان بے شک فی ذالک اس میں لآیتن، البتہ ایک عظیم نشانی ہے۔ عظیم کس کا معنی؟ تنوین کا۔ بے شک اس میں البتہ ایک عظیم نشانی ہے، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتی ہو۔ اس آیت کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 10 میں پانی کا تذکرہ کیا، اور پانی کا ایک فائدہ یہ بتایا کہ ہم اسے پیتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ کہ اس کے ذریعے درخت پیدا ہوتے ہیں، جن درختوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے جانور۔ پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، زیتون کے درخت اگاتا ہے، کھجوروں کے درخت اگاتا ہے، انگور اگاتا ہے، اور تم یہ سب چیزیں کھاتے ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ تو اس میں بڑی عظیم نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ تنہا عبادت کے لائق ہے، کیونکہ یہ سب اگانے والا، یہ پانی نازل کرنے والا وہ اکیلا ہے۔ لیکن اس نشانی سے توحید اسے ملے گی جو غور و فکر کرنے والا ہو، جو توجہ دینے والا ہو، جو سمجھنا چاہتا ہو، وہ غور و فکر کرے گا، سمجھے گا، اور پھر ایمان لائے گا۔ آیت نمبر 12 وسخر، اور اس نے مسخر کیا، اس نے تابع کر دیا، لکم تمہارے لیے، تمہاری خاطر، لام کے لیے، کم تمہارے، کس کو مسخر کر دیا؟ لیلا، رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستارے، نجوم جمع ہے کس کی؟ نجم ان کی، مسخرات، مسخر کیے ہوئے ہیں، تابع کیے ہوئے ہیں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ ان بے شک فی ذالک اس میں، لا البتہ، آیات کئی نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہو، جو سمجھتی ہو۔ اللہ رب العزت کی نشانیوں کا تذکرہ جاری و ساری ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ جاری و ساری ہے، اللہ کے انعامات کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ یہاں پہ انعام کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے، یعنی کہ تمہاری خاطر، مسخر کر دیا رات اور دن کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ انسان جب چاہے رات کو لے آئے، جب چاہے دن کو پار کر دے۔ مسخر رات اور دن ہمارے لیے مسخر نہیں ہے، اللہ کے لیے مسخر ہے، لیکن ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے سسٹم بنا دیا رات اور دن کا۔ چنانچہ یہ اللہ کے تابع ہیں مکمل طور پہ، انسان والا معاملہ نہیں ہے۔ کیا انسان مکمل طور پہ اللہ کے تابع ہے؟ شرعی احکام میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ نماز پڑھو، بتا دیا کہ یہ اللہ نے کہ میرا حکم ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ بدکاری نہ کرو، اس کے قریب نہ جاؤ، اللہ نے بتا دیا۔ اب اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے گناہ کرنے کا
اور نیکی کرنے کا. لیکن رات اور دن، سورج چاند، ان چیزوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ مکمل طور پہ اللہ کے تابع ہیں. لیکن اللہ نے ان کا جو سسٹم بنایا ہے اس میں ہمارے لیے فوائد ہے. سورج سے روشنی ملتی ہے، اور سورج میں انسان کے لیے صحت بھی ہے، دھوپ سے فائدہ اٹھاتا ہے. پھر ہماری کھیتیاں، ان کے بڑے فوائد ہیں. یعنی کہ ایک ایک مخلوق کو تقریباً سورج سے فائدہ ملتا ہے. چاند کی چاندنی سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، رات اور دن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. رات سونے کے کام آتی ہے، دن کام کے، تجارت کرنے کے کام آتا ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں. والنجوم مسخرات بامرہ، اور یہ ستارے بھی مسخر ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. ان کے اوپر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، تو یہاں پہ ایک نشانی نہیں، کئی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکیلا خالق ہے. دو خالق ہوں تو یہ نظام چل نہ سکے. ان سے پتہ چلتا ہے اللہ کی عظیم قدرت کا. ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تنہا ہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے. آیت نمبر 13، وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآیۃ لقوم یذکرون. وما اس کا تعلق ہے لفظ القمر سے. پچھلی آیت میں لفظ قمر ہے نا، اس کا معنی کیا پڑھا ہم نے؟ کہ اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات کو، دن کو، سورج کو اور چاند کو. اب کیا ہے؟ وما، اور ان چیزوں کو جو ذرا اس نے پیدا کی ہیں، لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفاً اس حال میں کہ مختلف ہیں، الوانہ ان چیزوں کے رنگ. الوان لون، ان کی جمع لون، ایک رنگ. ان بے شک فی ذالک اس میں، لآیۃ البتہ عظیم نشانی ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، یذکرون جو نصیحت حاصل کرتی ہو. تو اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے صرف رات اور دن کو مسخر نہیں کیا، صرف سورج چاند کو مسخر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں موجود ہیں. اور یہ کیا ہیں؟ گنتے جائیں ختم نہیں ہوں گی. جانور، نباتات، پودے وغیرہ، جمادات، یہ سب چیزیں. اور ان کے مختلف رنگ ہیں. پھر کسی کا رنگ سرخ ہے، کسی کا سفید ہے، کسی کا کالا ہے، طرح طرح کے رنگ ہیں. صرف رنگوں پہ غور کریں تو اللہ کی عظیم قدرت کا پتہ چلتا ہے. تو اگر آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلے گا، اللہ کے تنہا خالق ہونے کا علم ہوگا، اور پھر اللہ کے تنہا معبود ہونے کا پتہ چلے گا. لیکن پتہ تب چلے گا جب آپ نصیحت حاصل کرنے والے ہوں. آیت نمبر 14، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، سخر مسخر کیا، تابع کر دیا، البحر سمندر کو، لی تاکہ، تاکلو تم کھاؤ، منہ اس سے، کس سے؟ سمندر سے. کیا کھاؤ؟ لحمن گوشت، طریقاً کیسا؟ تر و تازہ. وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم کثرت سے نکالو، منہ اس سے، کس سے؟ سمندر سے، حلیتن ایسا زیور، تلبسون جس کو، تلبسونہا جس کو تم پہنتے ہو، تلبسون تم پہنتے ہو، ہا جس کو. وترا، اور تو دیکھتا ہے، الفلکا کشتیوں کو. الفلکا یہ لفظ جو ہے واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی. اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، مواخرا اس حال میں کہ پانی کو چیرنے والی ہیں، اس حال میں کہ پانی کو پھاڑنے والی ہیں، فی ہی اس میں، ایک سمندر میں، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم طلب کرو، تم ڈھونڈو، تم حاصل کرو، من فضلہ اس کے فضل میں سے کچھ، وَلَعَلَّكُمْ، وَلَعَلَّ، اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرتے رہو. اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ سمندر کو مسخر کرنے والا میں ہوں. اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے، کیونکہ سمندر سے انسان کیا کیا فوائد اٹھاتا ہے. انسان
سمندر پہ سواری کرتا ہے، کشتیاں چلتی ہیں کس پہ؟ پانی کے اوپر۔ وہ پانی جس میں آپ ہلکی سی کنکری پھینکیں تو کیا پانی کے اوپر رہے گی؟ فوراً ڈوب جائے گی۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، نزول قرآن کے زمانے سے بلکہ اس سے پہلے سے ہی کیا ہو رہا ہے کہ انسان کشتیاں چلاتا ہے سمندر کے اوپر، خود بھی بیٹھتا ہے، دیگر سواریوں کو بھی بٹھاتا ہے، سامان بھی لاتا ہے، اور کشتیوں کے ذریعے سفر ہو رہا ہے، سامان پہنچایا جا رہا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تک۔ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے پانی کے اوپر، وہ پانی جس کا کام کیا؟ ڈبونا۔ اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ اللہ نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے کھاؤ تر و تازہ گوشت۔ کس چیز کا؟ مچھلی کا۔ بس صرف مچھلی کا؟ یہاں پہ پھر وہی میں الفاظ کہوں گا جو پہلے کہے تھے کہ چونکہ ہمارا تعلق ایسے ممالک سے ہے جہاں فقہ حنفی ہے، تو اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ سمندر میں سے آپ کے لیے کیا حلال ہے؟ صرف مچھلی، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ سمندر کی ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تر و تازہ گوشت۔ وہ مچھلی کا ہو سکتا ہے، چھوٹی مچھلی کا، اور بڑی مچھلی جس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ویل۔ اور صحابہ کرام نے اس قسم کے جانور کا گوشت کھایا۔ کتنے دن تک کھاتے رہے تھے؟ 18 دن تک۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا بڑا جانور ہوگا سمندر کا جس کا گوشت صحابہ کرام 18 دن تک کھاتے رہے، اور پھر اس کی ایک پسلی کو کھڑا کیا گیا اور ایک صحابی کو ایک اونٹنی پہ سوار کیا گیا، صحابی بھی وہ جو لمبے قد والے، وہ پسلی کے نیچے سے گزرے اور پسلی ان کو نہیں لگی۔ آپ اندازہ کریں جانور کی پسلی کتنی بڑی ہوگی۔ اور آج کہا جاتا ہے جی صرف آپ کے لیے کیا حلال ہے؟ مچھلی، بغیر دلیل کے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندر کا ہر قسم کا شکار حلال ہے، اور اس کا پھینکی ہوئی چیزیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یعنی کہ ایک وہ جانور ہے سمندر سے جو آپ پکڑیں گے زندہ، وہ بھی حلال، اور ایک وہ ہے جو سمندر خود باہر پھینک دے گا مردار، وہ بھی حلال ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تاکہ تم کثرت سے نکالو، اچھی طرح نکالو اس سے سمندر سے ایسا زیور جس کو تم پہنتے ہو، موتی وغیرہ، اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو سمندر سے ہم حاصل کرتے ہیں جو زیورات کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ جب ہم نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ سمندر کا ہر جانور آپ کے لیے حلال ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں کون سی چیزیں ایسی استعمال ہوتی ہیں جو حلال ہیں اور لوگ پریشان رہتے ہیں؟ جی جھینگا، کیکڑے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اللہ نے کہا اس آیت کے آخر میں، اور تو دیکھتا ہے کہ ان کو، کشتیوں کو، اس حال میں کہ وہ پانی کو چیر کر پھاڑ کر چلنے والی ہیں۔ کہاں چلنے والی ہیں؟ سمندر میں۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیے، بے جان کیا لکڑی، کشتی لکڑیاں ہی ہیں نا، بے جان لکڑیاں جو ہیں پانی کو چیر کر چلی جا رہی ہیں، اور اس زمانے میں اس کے پیچھے کوئی پیٹرول بھی نہیں تھا، کوئی ڈیزل بھی نہیں تھا، کوئی مشینری نہیں تھی، ہوا کے زور پہ۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ دوسرے فوائد کیا ہیں سمندر کے؟ فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، کہ تم اس میں سے کیا تلاش کرو، کیا طلب کرو؟ رزق، یعنی کہ آپ سمندر کے ذریعے تجارت کرتے ہیں، سامان ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے کر جاتے ہیں، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ سمندر کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، جیسے جیسے آپ سمندر سے فائدہ اٹھائیں ویسے ویسے آپ کا
اللہ کا شکر بڑھتا جائے، آپ کی طرف سے اللہ کا شکر بڑھتا جائے۔ آیت نمبر 15 وَأَلْقَى، اور اس نے ڈالے، اس نے رکھے، کس نے؟ اللہ نے، فی الارض، زمین میں، کیا رکھے؟ رواسیہ، راسیت ان کی جمع ہے، مضبوط پہاڑ، گڑے ہوئے پہاڑ، ان تمید بکم، کہ تمیدہ وہ حرکت کرے، بکم تمہارے ساتھ۔ تو یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا۔ اب وہ لفظ پوشیدہ کیا ہوگا؟ ایک آپشن یہ ہے، ایک اختیار آپ کو یہ ہے کہ آپ کہیں کراہتا، ان تمیدہ سے پہلے کیا ہے؟ کراہتا۔ اب دیکھیں معنی کیا ہوگا؟ اور اللہ نے اور اس نے زمین میں ڈال دیے، رکھ دیے مضبوط پہاڑ، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے، ان تمید بکم، کہ یہ زمین تمہارے ساتھ حرکت کرتی رہے۔ اللہ نے پہاڑ رکھ دیے تاکہ حرکت نہ کرے۔ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ کراہتا کی جگہ پہ آپ ان کے بعد لا یہاں پہ مقدر مان لیں، تو اب کیا معنی ہوگا؟ اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے، کیوں رکھے؟ اللہ تمید بکم، تاکہ یہ زمین تمہارے ساتھ حرکت نہ کرے۔ وہ انہارا، اور نہریں، نہر کی جمع نہریں، یعنی کہ اللہ تعالی نے رکھ دی نہریں، نہریں بنا دی زمین میں۔ وہ سبولن، اور راستے، سبیل کی جمع ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم رہنمائی پاؤ۔ اس آیت میں بھی اللہ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے زمین بنانے کے بعد زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین حرکت نہ کرتی رہے۔ اگر یہ زمین مسلسل حرکت کرنے والی ہوتی تو سوچئے انسان کیسے زندہ رہ پاتا ہے زمین کے اوپر۔ آپ جو مکان بناتے وہ چاند ہی دنوں کے بعد گرا ہوتا، خود آپ کا لیٹنا آرام کرنا مشکل ہو جاتا، اتنی آسانی سے آپ گاڑیاں نہ چلا رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ یہ اب حرکت نہیں کرتی، یعنی کہ ایسی حرکت نہیں کرتی کہ جس کی وجہ سے انسان کا رہنا اس کے اوپر مشکل ہو جائے۔ اور اللہ نے پھر اس زمین پہ پہاڑوں کے ساتھ ساتھ نہریں بھی بنا دی ہیں، اور پھر راستے بنا دیے ہیں، سڑکیں بنا دی ہیں، تاکہ تمہیں رہنمائی ملے۔ رہنمائی کیسے؟ یہ مزید وہ آیت جو اس کے بعد آ رہی اس کو پڑھتے ہیں تو معاملہ واضح ہو جائے گا۔ آیت نمبر 16 وعلامات، اور کئی نشانیاں۔ علامات جمع ہے کس کی؟ علامتن کی، یعنی کہ اللہ نے کئی نشانیاں بھی بنا دی۔ علامات جو ہے اس کا عطف ہے سبل کے اوپر، یعنی کہ اللہ نے نہریں بنائی، راستے بنائے تاکہ تم رہنمائی پاؤ، وہ علامات، اور کئی نشانیاں بنائیں۔ وَبِالنَّجْمِ، اور ستاروں کے ذریعے ہم یہتدون، وہ راہ پاتے ہیں، وہ رہنمائی پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کئی نشانیاں زمین میں رکھ دی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو آسانی سے اپنا راستہ معلوم ہو جاتا ہے۔ کہیں نہریں ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں درخت ہیں، کہیں فصلیں ہیں، تو یہ کہیں ٹیلے ہیں ریت کے، تو ان تمام چیزوں کے ذریعے انسان کو اپنا راستہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے جس شہر کو جانا ہے اس کا راستہ یہ ہے اور دوسرا راستہ ادھر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں بہت بڑی، یہ مختلف نشانیاں۔ اور پھر ستارے، النجم واحد ہے لیکن جنس کے لیے ہے، مراد جمع ہے، اور ستاروں کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے۔ رات کے وقت سمجھدار لوگ ستاروں کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں کہ مجھے کدھر جانا چاہیے۔ اور ایسے ہی سمندر میں پرانے زمانے میں ظاہر ہے کہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے صرف ستارہ ہوتا تھا، ستاروں کے ذریعے رات کو معلوم ہوتا تھا کہ کشتی والے نے اب کدھر جانا ہے۔
جس شہر کی طرف جانا چاہ رہا ہے وہ کدھر ہوگا. آیت نمبر 17 افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. پس کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، فا کا میں نہ پس، حمزہ کا میں نہ کیا، من جو، پس کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، یخلق پیدا کرتا ہے، کمن اس کی طرح ہے جو، کاف کا میں نہ کیا، طرح، من جو، پس کیا جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو لا یخلق پیدا نہیں کرتا. افلا تذکرون، پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. فا کا میں نہ پس، آ کا میں نہ کیا، لا نہیں، تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے. اللہ رب العزت نے بہت سی ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا جن کا خالق کون ہے؟ اللہ. تو اللہ نے بتایا کہ میں نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں، ساتوں آسمان، زمینیں، انسان کو پیدا کیا، ہر انسان کو ایک قطرے سے، چوپائے پیدا کیے، گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے، پانی کا خالق میں ہوں، اسے میں اتارتا ہوں، پھر درخت پیدا کیے، کھیتی، زیتون، کھجور کے درخت، انگور، اور رات دن، سورج چاند، اور پھر یہ سمندر کی پھر مخلوقات، زیورات، پہاڑ، نہریں، راستے، ستارے. تو اللہ نے کہا کہ میں ان تمام چیزوں کا خالق ہوں، باقی چیزوں کا بھی میں خالق ہوں. تو کیا یہ ہر چیز کا خالق، کتنی چیزوں کا خالق؟ ہر چیز کا خالق، اور وہ جو کسی بھی چیز کا خالق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں. یعنی کہ تم دعا میں اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو جو کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے دعائیں کرتے ہو، سیدہ مریم سے دعائیں کرتے ہو، ابراہیم علیہ السلام سے اہل مکہ دعائیں کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے دعائیں کرتے ہیں، اور کئی فرشتوں کو معبود بنا رکھا تھا، کئی ایک جنوں کو پکارتے تھے مشکل اوقات میں، اور موجودہ زمانے میں ہمارے نبی کو پکارا جاتا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ مدد، جناب علی کو پکارا جاتا ہے یا علی مدد، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارا جاتا ہے، جبکہ یہ سب کے سب کسی ایک چیز کے بھی خالق نہیں. تو کیسے انسان نے یہ جرأت کی کہ ان کو جو کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہے اس کی طرح بنا دیا جو ہر چیز کا خالق ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا کیا ہے؟ ظلم ہے. آیت نمبر 18 وَإِنْ اور اگر، واؤ کا معنی اور، ان کا معنی اگر، تعدو تم شمار کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو. بظاہر لفظ کیا ہے؟ واحد، لیکن چونکہ یہ مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف، اور وہ بھی کیا ہے؟ معرفہ، تو یہاں معنی کیا ہوگا؟ جمع کا. اور اگر تم شمار کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصو تم نہیں گن سکو گے، تم نہیں شمار کر سکو گے، ہاں ان کو. یہ جو اللہ نے کہا کہ تم گن نہیں سکو گے، اس سے پتا چلا کہ نعمت اللہ سے مراد جمع ہی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور البتہ بہت بخشنے والا ہے. نام کا من البتہ یقیناً، غفور فعول کا وزن ہے بہت بخشنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، ان پہ اللہ کے شکر کا حق ادا کرنا بہت دور کی بات ہے. چلیں تم گن نہیں سکتے، تم اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن تم تو الٹ راستے پہ چل پڑے کہ یہ نعمتیں دینے والا رب، اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک کر دیا. جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مختار کل ہے، اس کے ساتھ ان کو شریک کر دیا جو کسی کام کے نہیں ہیں. مزید یہ معنی واضح ہوگا آئندہ آیات سے. آیت نمبر 19 واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تسرون ان چیزوں کو جن کو تم چھپاتے ہو، ان باتوں کو جن کو تم چھپاتے ہو، ما تعلنون، اور اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو تم ظاہر کرتے ہو. جن کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے، کیا وہ ایسا علم رکھتے ہیں؟ آیت نمبر 20
والذین يدعون من دون اللہ، اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن سے یہ دعائیں کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لا یخلقون، وہ نہیں پیدا کرتے، شیئن، کسی بھی چیز کو، وہم یخلقون، واو حالیہ، جب کہ ہم وہ یخلقون، پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو دعا کس سے ہونی چاہیے؟ ایک اللہ سے۔ فرمایا جن سے یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ تو کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہے۔ تو آج مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود جناب علی سے دعائیں کرتے ہیں، یا علی مدد، یہ دعا ہے کہ اے علی ہماری مدد کریں۔ تو کیا جناب علی کسی چیز کے خالق ہیں؟ بالکل نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان سے دعائیں کی جاتی ہیں، کیا وہ کسی چیز کے خالق ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ جناب علی خود مخلوق ہیں۔ فرمایا اور جن کو یہ پکارتے ہیں، جن سے دعائیں کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، جبکہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 21 اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، ایان، کب، یبعثون، وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے وعدے کیا کہ میرے علاوہ جن کو پکارتے ہو یہ تو مردہ ہیں، اور افسوس آج مردوں کو ہی پکارا جا رہا ہے۔ مردوں کو پکارنے والے وہ مسلمان ہیں جو قرآن کریم میں یہ آیات پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا جن کو میرے علاوہ پکارتے ہو وہ خالق بھی نہیں ہے بلکہ مخلوق ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ کیا ہے؟ مردہ، مر چکے، قبروں میں جا چکے۔ غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ ان کو تو اتنا نہیں پتا کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، کب اٹھائے جائیں گے۔ ان الفاظ پہ غور کیجیے گا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق صرف بتوں سے ہے۔ کن سے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے اوپر ان آیات کو فٹ کرتے ہو جو اللہ نے اتاری ہیں بتوں کے بارے میں۔ یہ بتوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، وہ خود مخلوق ہیں، اور ہم قبر والوں کو پکارتے ہیں، وہ تو بت نہیں ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ آیتیں صرف بتوں کے بارے میں ہیں تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے؟ کیا پتھروں کو اٹھایا جائے گا؟ یعنی کہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ تو یہ بات انسان کی ہو رہی ہے جو مر جائے گا اور پھر اسے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا یہ انسان جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا قیامت کب قائم ہوگی، ان کو یہ نہیں پتا کہ کب اٹھایا جائے گا۔ یہیں پہ آج کے درس سے اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔